باب نمبر 18 ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد باری ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ اس میں قبر پرستوں کی تردید ہے جو انبیاء و صالحین میں نفع و نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی زندگی میں ان کے ہدایت کے لیے کوشش کی مگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکا، پھر ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کی تو آپ کو اس سے منع کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہدایت دینا چاہے آپ کو اسے ہدایت دینے کی قدرت نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، لہٰذا نفع کے حصول یا تکلیف کے ازالہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوا جا سکتا، تو آپ کے علاوہ کسی سے بدرجہ اولا وابستہ نہیں ہوا جا سکتا۔ انکا یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انکا لا تہدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت توفیق نہیں دے سکتے۔ رہی دعوت اور وضاحت و بیان کی ہدایت تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار ہے۔ ارشاد باری ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 52۔ من احببت یعنی جسے آپ ہدایت دینا چاہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یقیناً آپ جسے اسلام میں داخل ہونا پسند کرتے ہیں آپ کو اسے اسلام کی توفیق دینے کی قدرت نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے اس کی توفیق سے نوازتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان یا دینے نہ دینے کے مالک نہیں ہے، بلکہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفات و مصائب ٹالنے اور حاجت و ضرورت پوری کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ان لوگوں کی تردید جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام نفع دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اور بطور کرامت مرنے کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہدایت توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حکم کا اثبات، حکمت کا اثبات۔ پوائنٹ ففتھ، غیر اللہ سے تعلق اور وابستگی باطل ہے۔ صحیح بخاری میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے باپ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ان کے پاس عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے چاچا کہیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کا اقرار کیجیے، میں اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بطور دلیل پیش کروں گا۔ یہ سن کر ان دونوں عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل نے کہا کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پھر دہرائی تو ان دونوں نے بھی اپنی بات دہرائی۔ بہرکیف ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہی تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔
اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور اللہ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت پانے والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ ابن المسیب، یہ سید بن المسیب ہے، تابعین کے بڑے علماء و فقہاء میں سے ایک ہے۔ سن 90 ہجری کے بعد وفات پائے۔ ان ابی، یہ المسیب رضی اللہ عنہ صحابی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائے۔ لما حضرت ابا طالب الوفات، یعنی جب ان کی وفات کی نشانیاں اور مقدمات ظاہر ہوئے۔ یا امی، یہ منادہ مضاف ہے، اس میں سے یا حذف کر دی گئی ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر زیر باقی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بدل واقع ہے، حالت نصب میں ہے۔ احاج، جیم پر تشدید اور فتح کے ساتھ، کیونکہ قل کا جواب ہونے کے سبب حالت جزم میں ہے۔ محاجہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی حجت و دلیل بیان کرنا ہے، یعنی میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے اس کلمہ کے اقرار کی گواہی دوں گا۔ ترغب، کیا آپ چھوڑ دیں گے، پھر جائیں گے؟ ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین، یعنی شرک اور بت پرستی کا دین۔ ان لوگوں نے انہیں مشرکین کی دلیل یاد دلائی۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 22۔ فَأَعَادَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی، یعنی اے چاچا کہیے لا الہ الا اللہ۔ فَأَعَادَ، یعنی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے بھی اپنی بات دہرائی، یعنی کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ هو علی ملت عبد المطلب، یہاں راوی نے مذکورہ لفظ سے کراہت محسوس کرتے ہوئے متکلم کی ضمیر انا میں کو غائب کی ضمیر ہوا وہ سے بدل دیا۔ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلے والی بات کی تاکید ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ، یعنی مناسب نہیں ہے، یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: ابو طالب اپنی قوم کی ایذا رسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جو کارنامہ انجام دیا وہ دوسروں نے نہیں انجام دیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے بڑے حریص اور فکر مند تھے۔ اسی اعتبار سے جب وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ آپ نے انہیں اسلام پیش کیا تاکہ ان کی زندگی کا خاتمہ اسلام پر ہو، اور نتیجتاً وہ کامیابی اور سعادت سے ہمکنار ہو، اور ان سے کلمہ توحید کے اقرار کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف مشرکین نے پیشکش کی کہ اپنے باپ دادوں کے دین یعنی شرک پر قائم رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ توحید شرک کی نفی اور تنہا اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کلمہ توحید کے اقرار کی بات دہرائی۔ مشرکین نے بھی اپنا معارضہ دہرایا، بالآخر انہیں حق سے روکنے اور شرک کی حالت میں مرنے کا سبب بن گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے ضرور دعا کریں گے جب تک کہ آپ کو اس سے روک نہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت اتار دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ہدایت و توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے اور کون نہیں۔ حدیث کے باب سے مناسبت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اپنے سب سے زیادہ قریبی کو نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفع کے حصول یا نقصان کے دفعہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونا باطل ہے، اور آپ کے علاوہ دوسرے بدرجہ اولا اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، مشرک مریض کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس کی عیادت کرنا جائز ہے۔
پوائنٹ سیکنڈ، انسان کے لیے اسے برے ساتھی اور گندے ہم نشین نقصان دہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، لا الہ الا اللہ کا معنی بتوں اور اولیاء و صالحین کی پرستش چھوڑ دینا اور تنہا اللہ کی عبادت کرنا ہے، نیز یہ کہ مشرکین اس کا معنی جانتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، جو شخص علم، یقین اور عقیدہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ پوائنٹ ففتھ، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ پوائنٹ سکستھ، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، اسی طرح ان سے دوستی اور محبت رکھنا حرام ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، نفع کے حصول یا نقصان کے دفعہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ کسی سے وابستہ ہونا باطل ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، ابو طالب کو مسلمان سمجھنے والوں کی تردید۔ پوائنٹ نائنتھ، باپ دادوں اور پرکھوں کی تقلید کا نقصان، بائے طور کہ ان کی بات کو اس طرح حجت و دلیل بنا لیا جائے۔ باب نمبر 19، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین۔ بنی آدم کے کفر اور ترک توحید کا سبب صالحین کی شانوں میں غلو ہے۔ ارشاد باری ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے جب توحید کے منافی بعض ان شرکیہ کاموں کو بیان کیا جنہیں قبر پرست حضرات مردوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تو چاہا کہ اس باب میں اس کا سبب بیان کر دے تاکہ اس سے بچا اور اجتناب کیا جائے، اور وہ ہے صالحین اور نیک کاروں کی شانوں میں غلو کرنا۔ ما جا یعنی اس کے چند دلائل، و ترکہم کاف پر زیر کے ساتھ کیونکہ یہ مضاف الیہ کفر پر عطف ہے۔ الغلو یہ قول و اعتقاد کے ذریعے کسی کی تعظیم میں حد سے تجاوز کرنے اور افراط سے کام لینے، نیز اللہ کے حکم کو پھلانگنے کا نام ہے۔ فی الصالحین یعنی انبیاء، اولیاء وغیرہ ہم۔ یا اہل الکتاب یعنی یہود و نصارہ۔ لا تغلو فی دینکم یعنی اللہ نے تمہارے لیے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ان سے حدود سے تجاوز کرنے سے منع کر رہا ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، بائے طور کہ مخلوق کو اس مقام سے اوپر نہ اٹھائے جس پر اللہ نے اسے رکھا ہے، اور اسے اس مقام پر نہ بٹھا دے جو صرف اللہ کے لائق و سزاوار ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ ان آیت کریمہ میں مطلق طور پر غلو سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ صالحین کی نشانوں میں غلو کو بھی شامل ہے، اور خطاب گرچہ اہل کتاب کے لیے ہے مگر یہ عام ہے، پوری امت کو شامل ہے، تاکہ انہیں اپنی نبی اور صالحین کی شانوں میں وہ کام کرنے سے تنبیہ ہو جو نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور یہود نے عزیر علیہ السلام کی شانوں میں کیا۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اشخاص، اعمال اور دیگر چیزوں میں غلو اور حد سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہود و نصارہ نیز اشخاص، اعمال اور دیگر چیزوں میں انہی کی طرف غلو کرنے والوں کی تردید۔ پوائنٹ تھرڈ، دین اور دیگر امور میں افراط و تفریط کے دونوں کناروں کے درمیان اعتدال کو لازم پکڑنے کی ترغیب۔ پوائنٹ فورتھ، شرک اور اس کے اسباب و وسائل سے تنبیہ و آگاہی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا کے بارے میں مروی فرماتے ہیں، یہ سب ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں
جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں ڈالا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو انہی ناموں سے موسوم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر اس وقت انہیں پوجا نہیں گیا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ بھی مر گئے اور علم بلا دیا گیا تو ان مورتیوں کی پوجا ہونے لگی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلف میں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جب ان کی موت ہو گئی تو پہلے ان لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاوری کی، پھر ان کی شکلوں کے مجسمے تراشے، پھر ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بعد میں وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ ابن القیم یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام علامہ محمد بن ابو بکر بن ایوب زرعی دمشقی رحمہ اللہ ہے۔ سن 751 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی بہت مفید معروف کتابیں ہیں۔ لا تذرن یعنی ان کی عبادت نہ چھوڑو، ولا تذرن ودن یعنی ان نامزد معبودان کو خاص طور پر نہ چھوڑو۔ فلما ہلاکو یعنی وہ نیک کار اور صالحین وفات پا گئے اور ان کی قوم کے لوگ ان پر سخت رنجیدہ ہوئے۔ اوحى الشیطان الی قومہم یعنی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ انصابا یعنی انہی کی شکلوں میں تراشیدہ بت اور مورتیاں۔ حتی اذا ہلک اولئک یعنی جب وہ لوگ مر گئے جن لوگوں نے انہیں نصب کیا تھا، تاکہ انہیں دیکھ کر ان بزرگوں کے کاموں کو یاد کرے اور ان میں عبادت کے لیے چستی پیدا ہو۔ ونسی العلم یعنی علم ختم ہو گیا اور جہالہ کا غلبہ ہو گیا، جو شرک اور توحید کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ عبیدت تو انہی مورتیوں کو پوجا جانے لگا۔ جب شیطان نے ان سے کہا تمہارے آبا و اجداد انہی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اثر کا سرسری معنی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ معبودان جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قوم نوح نے آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کیا تھا کہ ان کی بدستور عبادت کرتے رہے، بدعزی کہ ان کے نبی نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا تھا، کہ یہ دراصل ان میں سے کچھ نیک لوگوں کے نام ہے جن کی شانوں میں شیطان کے بہکانے کے سبب انہوں نے غلو کیا، حتیٰ کہ ان کی شکلوں کی مورتیاں نصب کر ڈالے، اور ان تصویروں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بت بن گئے جن کی اللہ کے سوا عبادت ہونے لگی۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ذکر کردہ بات کے ہم معنی ہے، البتہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا ان صالحین کی قبروں سے وابستہ ہونا ان کی تصویر بنانے سے پہلے تھا، لہٰذا وہ سابقہ باتوں میں اس چیز کا اضافہ کر رہے ہیں کہ قبروں سے وابستہ ہونا اور ان سے چمٹ کر بیٹھنا بھی ان کی عبادت اور پرستش کا سبب ہے۔ اثر کی باب سے مناسبت۔ یہ اثر بتلا رہا ہے کہ صالحین کی شانوں میں غلو کرنا اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنے کا سبب ہے۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، صالحین کی شانوں میں غلو کرنا اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنے اور دین توحید کو بالکل چھوڑ دینے کا سبب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تصویر کشی اور تصویریں لٹکانے سے تنبیہ، بالخصوص بلند مقام لوگوں کی تصویریں لٹکانے سے۔ پوائنٹ تھرڈ، شیطان کے مکر و فریب اور اس کے باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنے سے تنبیہ و آگاہی۔ پوائنٹ فورتھ، بدعت اور دین میں نو ایجاد امور سے تنبیہ و آگاہی، اگرچہ اسے کرنے والے کی نیت اچھی ہی ہو۔ پوائنٹ ففتھ، یہ چیزیں شرک کے وسائل ہیں، لہٰذا ان سے بچنا اور چوکنا رہنا واجب ہے۔ پوائنٹ سکستھ، علم ہونے کے فائدے اور علم نہ ہونے کے نقصان کی معرفت۔ پوائنٹ سیونتھ، علم کے فقدان کا سبب علماء کی موت ہے۔ پوائنٹ ایٹتھ، تقلید اور بلا علم و دلیل عمل کرنے سے تنبیہ، نیز یہ کہ بسا اوقات اس کا نتیجہ دین اسلام سے خروج تک جا پہنچتا ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو بس ایک بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، یہ عمر بن خطاب بن نفیل قرشی ادوی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ ذی الحجہ سن 23 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ لا تطرونی الاطراء تعریف میں حد سے تجاوز کرنے اور اس میں جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ کما اطرت النصارى ابن مریم، یعنی جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، یہاں تک کہ ان کی بات الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ فقولوا عبداللہ ورسولہ، یعنی مجھے اسی وصف سے متصف کرو جیسے میرے رب نے مجھے متصف کیا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور ان میں الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اللہ کا بندہ اور اس کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لہٰذا مجھے اسی صفت سے متصف کرو اور مجھے اس مقام سے اوپر نہ اٹھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ربوبیت کی خصوصیات میں سے کچھ دے کر اپنے حق میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو حرام ہے، نیز غلو شرک تک پہنچانے والی چیز ہے، جیسے نصارہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں شرک تک پہنچا دیا۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں حد سے تجاوز کرنا اور آپ کو بندگی کے دائرے سے خارج کر دینا حرام ہے، کیونکہ یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے بے انتہا خیر خواہی اور ہمدردی۔ پوائنٹ تھرڈ، صالحین اور نیک کاروں کی شان میں غلو کرنا شرک میں پڑنے کا سبب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے تنبیہ و آگاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا۔ راوی حدیث۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو راوی حدیث کے ذکر کے بغیر نقل کیا ہے۔ اسے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ایاکم تنبیہ کا لفظ ہے۔ والغلو ایک پوشیدہ فعل کے سبب تحذیر کی بنا پر منسوب ہے۔ غلو کا معنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ من کان قبلکم، یعنی پچھلی امتی۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین میں مشروع حد سے زیادہ کرنے سے منع۔ یہ ممانعت عقائد و اعمال میں غلو کی تمام قسموں کو عام ہے، اور اسی قبیل سے صالحین کی شانوں میں غلو کرنا بھی ہے، جو ان کی عبادت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے ممانعت کی علت بتلائی کہ سابق امتوں کی ہلاکت کا سبب یہی غلو رہا ہے، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جس چیز میں پڑھ کر وہ ہلاک ہوئے، اس میں پڑھنے سے دور رہنے کے لیے ان کے طور طریقے سے گریز کیا جائے، کیونکہ ان کے بعض طریقوں میں شریک ہونے والے کی بابت انہی کی طرح ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ حدیث کے باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں غلو سے مطلق طور پر ممانعت ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں ہلاک کا سبب ہے، لہٰذا اس میں اولیاء و صالحین کی شانوں میں غلو کی ممانعت بدرجہ اولیٰ داخل ہے، کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، غلو کی ممانعت اور اس کے برے انجام کا بیان۔ پوائنٹ سیکنڈ، پچھلی امتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا تاکہ وہ جن غلطیوں میں پڑے ان سے اجتناب کیا جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک اور اس کے وسائل سے اپنی امت کی نجات اور اس سے دور رہنے کی فکر۔ پوائنٹ فورتھ، عبادت اور دیگر امور میں افراط و تفریط کے دونوں کناروں کے مابین اعتدال و میانہ روی کی ترغیب۔ پوائنٹ ففتھ، صالحین کی شانوں میں غلو شرک میں پڑنے کا سبب ہے۔ پوائنٹ سکس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک سے حد درجہ خوف اور اس سے تنبیہ آگاہی۔
صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہرائی میں پڑنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ المتنطعون کسی چیز کی گہرائی میں اترنے والے، خواہ کوئی بات ہو یا عبادت یا دیگر امور۔ ثلاثاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح پہچاننے اور سکھانے کی غرض سے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں کہ چیزوں کی تہ میں اترنا اور اس میں غلو سے کام لینا ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو اس سے منع کرنا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، گہرائی میں پڑنا غلو ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں صالحین کی تعظیم میں اس حد تک غلو کرنا بھی داخل ہے جو شرک تک پہنچا دے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، ہر چیز میں مبالغہ آرائی کرنے سے اجتناب کی ترغیب، بالخصوص عبادات اور نیک کاروں کی عزت و احترام میں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی کی ترغیب۔ پوائنٹ تھرڈ، اپنی امت کی نجات کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ